بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 14 اگست ہے اور سب سے پہلے 14 اگست کی تمام پاکستانیوں کو، پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر جو کام وغیرہ پر گئے ہوئے ہیں، ان تمام پاکستانی بھائیوں کو آزادی مبارک ہو۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، اس آزادی کی قدر و قیمت ہم کیا جانیں؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا جس طریقے سے ہم نے یہ وطن پاک کو حاصل کیا۔ اور اس وطن پاک کو حاصل کرنے کے لیے 2-3 دن کا محاذ نہیں تھا، سالوں سال کی محنت ہے، جس کے پیچھے ہمارے جو بڑے بڑے جو لیڈران تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، یہ تمام وہ لیڈران تھے جنہوں نے اپنی انتھک کوشش کی پاکستان کو بنانے کے لیے۔ تو ناظرین، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی قوت بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ کشمیر کو بھی آزاد فرمائے اور کشمیر میں بسنے والے ان تمام مسلمانوں کی مدد، غیبی مدد فرمائے جو اس وقت دشمن کی سفاکت کو برداشت کر رہے ہیں، جو دشمن ان پر طرح طرح کے مظالم ڈال رہے ہیں، وہ ان کو خندہ دلی سے برداشت کر رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا ڈر تھا آخر وہی ہو گیا۔ جو پس پردہ معاملات چل رہے تھے، جو چیز ہمیں کھٹک رہی تھی، وہ حقیقت میں اب حقیقت بن کر سامنے آ چکی ہے۔ کیونکہ ناظرین، پس پردہ میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے، ڈیل کے معاملات جو چل رہے تھے، وہ اب باقاعدہ طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب UAE نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو مان لیا ہے۔ ابھی تسلیم کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک راز ہے کہ تسلیم کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن تسلیم کر لیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک طویل ترین ہسٹری ہے ناظرین۔ یہ وہ اسرائیل ہے جس کے خلاف پاکستان نے مسلم امہ کا ہر وقت ساتھ دیا اور اس اسرائیل کے خلاف ایک محاذ بنایا۔ اب عرب ملکوں میں باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کو ایک تنہا کرنے کی سازش تھی۔ باقاعدہ طور پر اردن، مصر، متحدہ عرب امارات نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک قسم کا تسلیم کر لیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں، آنے والے دنوں میں سعودی حکومت بھی اس چیز کا اعلان کر دے گی اور سعودی حکومت کی طرف سے بھی اس چیز کی ہاں ہوگی۔ اور یہی ایک بات ہے سعودی عرب کی اور پاکستان کے درمیان۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ جیسے مرضی ہوں، پاکستان کو اس پہ اعتراض نہ ہو، لیکن پاکستان کا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ جب اسرائیل نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں تسلیم کرو، تو پاکستان کا اصولی موقف تھا کہ جو علاقے آپ نے فلسطین کے قبضہ کیے ہیں پہلے ان کو واگزار کرو، یعنی کہ اس علاقے کو چھوڑو، پھر ہم آپ کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ بات اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں ہے۔ اب یہ عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اسرائیل کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں یہ ہے کہ اسرائیل اب مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس بات کی کون گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل اپنے کام سے باز آ جائے گا؟ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جس جانور کو رسہ چبانے کی عادت پڑ جائے وہ کبھی نہیں چھوٹتی۔ اب آپ کو ایک اور بتاتے ہیں کہ ایشیا میں جو ایک بلاک بن رہا ہے وہ بھی دشمن کی آنکھ میں رڑک رہا ہے، یا ایک کانٹا بن کر چبھ رہا ہے۔ اب یہ ایشیا بلاک ہے، اس میں ترکی ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، چین ہے اور ایران ہے۔ اور اس محاذ کے مقابلے میں پس پردہ امریکہ نے اس کے عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم کرنا شروع کیے۔ یہ جو متحدہ عرب امارات کی ایک ڈیل ہوئی ہے، یہ ایک کانفرنس کال پہ یہ معاملات طے پائے ہیں سارے۔ کانفرنس کال کس کی تھی؟ ٹرمپ کی تھی، ادھر سے نتین یاہو کی تھی، پھر ادھر سے ولی عہد جو ہے دبئی کا، متحدہ عرب امارات کا، اس کے درمیان ایک کانفرنس کال تھی، اسی میں سارے معاملات طے پا گئے اور یہیں سے وہ بات کلیئر ہوگی کہ UAE نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے پس پردہ جو محرکات چل رہے ہیں، آپ کو ایک نظر ان پہ بھی ڈالنی ہوگی۔ آپ زمانے کو صرف ایک آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ آپ کو دونوں آنکھیں اپنی کھلی رکھنی پڑیں گی۔ ایک آنکھ تو آپ کو عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر رکھنی ہوگی، اور دوسری آنکھ آپ کو اپنے ملک کے جو محرکات ہیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ کے ملک کے محرکات کیا ہیں کہ سی پیک ہے، یہ ایک گیم چینجر صوبہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور جس کے ساتھ اب بہت سے ممالک کی دلچسپی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو پس پردہ سے سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر اب کھل کر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گے۔ تو چین ہے، پاکستان ہے، روس ہے، ایران ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، یہ ایک وہ بلاک ہے جو سی پیک کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔
چائنا تو پہلے ہی اس چیز کو مکمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اب دوسرے سے اپنا رشیا، ترکی اور ملیشیا نے بھی اس کے اندر دلچسپی ظاہر کی ہے کہ جی ہم بھی سی پیک کا حصہ بنیں گے۔ تو ناظرین یہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک خطہ جو ہے یہ کھل کر آپ کے سامنے یہ واضح، دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ دو بلاک بنے اور کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات بھی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ اینٹ اور پتھر کا جواب ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ان دونوں کی محاذہ رہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی آپ کو بتانی پڑے گی کہ اسرائیل اور ملکوں کے درمیان جو تعلقات بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں یا آنے والے چند سالوں میں ایک دو سال کے اندر اس جو ترکی ہے وہ آزاد ہونے والا ہے اس معاہدے سے، جو معاہدہ اس پر زبردستی مسلط کیا گیا، جس معاہدے کے تحت یہ جتنے بھی علاقے تھے یہ ایسے تھا جیسے کہ لیز پر لے لیے گئے ہوں، مگر آنے والے چند دنوں میں یا آنے والے چند سالوں میں ترکی دوبارہ اس معاہدے سے نکل آئے گا۔ پھر ظاہری بات ہے جب ترکی اس معاہدے سے نکلے گا تو وہ واپس اپنے علاقوں کو واپس لینے کی ڈیمانڈ کرے گا، یا واپس لینے کی ڈیمانڈ کرے گا۔ سعودیہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سلمان بن عبدالعزیز جو ہے وہ کیسے عیاشیاں کر رہا ہے، پھر دبئی کے شہزادے جو ہیں وہ کیسے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے کہ دبئی جب ترکی اپنے علاقے واپس لے گا تو ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ وہ کہیں بے محل نہ ہو جائیں، کہیں ان کی عیاشیاں ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ علاقے اپنے اقتدار سے محرومی سے بچنے کے لیے ان علاقوں کو واپس دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کیا تاکہ اب مشکل وقت میں اسرائیل کو سہارا بنایا جا سکے، کیونکہ ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ یہ میں اپنے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں کہ جب یہ بات ہونی تھی تو پاکستان نے ان کی سپورٹ نہیں کرنی تھی، پاکستان نے جو حقیقت ہے اس کو ہی سپورٹ کرنا تھا۔ تو ناظرین اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو تنہا کیا، اور یہ دونوں ممالک جو تھے دبئی اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، یہ دونوں پاکستان کے برادران اسلامی ممالک تھے اور دونوں پاکستان کے آستین تھے۔ تو اب انہوں نے آستین کے اندر رہتے ہوئے یہ وار کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں آستین کے سانپ۔ تو ناظرین یہ ایک پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش ہے۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اسرائیل نے ہر اس محاذ پر انڈیا کی مدد کی ہے جس محاذ میں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ لڑائی کی یا ٹکر لی۔ تو کوئی بھی اس کی ایسی جنگ یا کوئی بھی اس کی ایسی محاذہ رہی نہیں تھی جس کے اندر اسرائیل کا ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ آنے والے چند دنوں میں یا چند سالوں میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور اب ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے اپنے ارد گرد دشمن کو بھانپنا چاہیے، اور ہمیں اب اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی طرح علیحدہ رہے تو دشمن ہماری ان ناچاکیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمیں اور کمزور سے کمزور کر سکتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔